تصور کرو ایک غریب گاؤں کی بہنیں بھائی جو بھوک کی وجہ سے چوری کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں، ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں ذلت، درد اور آنسوؤں کا سامنا ہوتا ہے۔ کیا ایک چھوٹی غلطی پورا خاندان تباہ کر سکتی ہے، یا توبہ اور حلال کی روشنی انہیں خوشحالی کی طرف لے جا سکتی ہے؟ یہ جذباتی کہانی تمہیں دکھائے گی کہ اللہ کی راہ میں چلنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ سنو اور اپنے دل میں چوری کے گناہ کا خوف جگاؤ۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں سبز کھیت، مٹی کے گھر تھے، ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ کی عمر 12 سال تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک بوڑھے کی طرح حکمت تھی۔ گاؤں کے لوگ انہیں غریب فاطمہ کہتے تھے۔ ان کا خاندان بہت تندرست تھا۔ اس کے ابو ایک کسان تھے جو دن بھر کھیتوں میں محنت کرتے، مگر بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصل کم ہوتی اور گھر میں اکثر بھوک کا سایہ رہتا۔ ان کی اماں بیمار رہتی تھی اکثر، جو کپڑے سلائی کرا کرتی تھی۔ کچھ پیسے کماتی تھی مگر دوا کے پیسے بھی پورے نہ ہوتے تھے۔ فاطمہ کی 3 بہن بھائی تھے۔ بڑی بہن زارا 14 سال کی، بھائی علی 10 سال کا اور چھوٹی بہن سارہ 8 سال کی۔ یہ تینوں بچے معصوم تھے، مگر غربت نے انہیں ایک بری عادت میں ڈال دیا تھا، چوری کی عادت۔ گاؤں میں لوگ کہتے غریبوں کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، مگر فاطمہ کا دل یہ دیکھ کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر اس کے بہن بھائی چوری کرتے ہیں۔ شروع میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، مگر پڑوسی کے باغ سے 1-2 آم توڑ لینا، کبھی دکان سے ایک چاکلیٹ چھپا کر لے آنا، مگر آہستہ آہستہ یہ عادت بڑھتی گئی۔ زارا کہتی، دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ نے امیروں کو سب دیا ہے، تو ہم تھوڑا سا لے لیں گے تو کیا برائی ہے؟ علی اور سارہ بھی اس کی دیکھا دیکھی کرتے۔ فاطمہ انہیں روکتی تھی، کہتی بہن بھائیوں چوری گناہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ایک دن سزا ملے گی۔ مگر وہ ہنستے اور کہتے تو ہم بھوکے مرے۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا، لوگ دور دور سے آئے، دکانیں سجیں، کھانے پینے کی چیزیں، کھلونے، سب کچھ تھا۔ فاطمہ کے ابو نے کہا، بیٹی آج تم سب بچے میلے میں جاؤ، مگر پیسے نہیں ہیں تو صرف دیکھنا۔ فاطمہ خوش ہوئی، مگر زارا، علی اور سارہ کے دل میں چوری کا خیال آیا۔ وہ میلے پہنچے، وہاں ایک دکان پر مٹھائیوں کا ڈھیر تھا۔ علی نے چپکے سے ایک مٹھائی اٹھائی، مگر دکاندار نے دیکھ لیا۔ وہ چیخا، چور پکڑو چور! لوگوں نے علی کو پکڑ لیا۔ زارا اور سارہ رو پڑی۔ فاطمہ دوڑ کر آئی اور روتے ہوئے بولی، معاف کر دیں، یہ بھوکے ہیں۔ دکاندار غصے میں تھا، مگر گاؤں کے بزرگ نے کہا، بچے ہیں چھوڑ دو، مگر سبق سکھاؤ۔ علی کو سب کے سامنے مار پڑی اور گھر لوٹے تو ابو نے سب کو ڈانٹا۔ فاطمہ نے رو رو کر کہا، دیکھو چوری کی سزا ملتی ہے، اللہ نے کہا ہے چوری مت کرو، یہ بڑا گناہ ہے، مگر یہ واقعہ ان کے لیے سبق نہ بنا۔ غربت بڑھتی گئی۔ ایک رات زارا نے علی اور سارہ کو کہا، چلو پڑوسی کے گھر سے آٹا چوری کرتے ہیں، اماں بیمار ہے، کچھ کھانا چاہیے۔ فاطمہ نے سنا اور روک لیا، نہیں یہ غلط ہے، اللہ رزق دے گا، صبر کرو۔ مگر وہ نہ مانے اور رات کو چوری کرنے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد فاطمہ نے اللہ سے روتے ہوئے دعا کری، یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہدایت دے۔ وہ تینوں پڑوسی کے گھر پہنچے، آٹے کی بوری اٹھائی، مگر گھر کا کتا بھونکنے لگا اور لوگ جاگ گئے۔ وہ بھاگے مگر علی گر پڑا اور اس کا پیر ٹوٹ گیا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہوئے، چوری پکڑی گئی، ابو اماں رو پڑے۔ گاؤں والے کہنے لگے یہ بچے چور بن گئے ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب نے سب کو مسجد بلایا اور کہا، بچوں چوری ایک بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے جو چوری کرے گا اسے سزا ملے گی دونوں جہاں میں۔ قرآن میں واضح طور پہ سورہ مائدہ میں حوالہ آیا ہے، تم غریب ہو مگر اللہ رزق کا ضامن ہے، محنت کرو، حلال کماؤ۔ فاطمہ نے بہن بھائیوں کو سمجھایا، دیکھو چوری سے کچھ نہیں ملتا، بس ذلت اور درد، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زارا، علی اور سارہ رو پڑے۔ وہ توبہ کرتے اور کہتے ہم نے غلطی کی، اب حلال کمائیں گے، مگر کیا
علی کا جو پیر ٹوٹ چکا تھا اس میں راڈ ڈلی تھی اور بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا علی کو۔ اس کے بعد خاندان نے مل کر کام کیا مگر علی کا پیر صحیح نہ ہو سکا۔ فاطمہ نے سب کو سکھایا کہ مٹی کے برتن بنا کر بیچتے ہیں۔ زارا نے سلائی سیکھی، علی نے کھیت میں نئے طریقے سے کام کیا مگر پیر کی وجہ سے اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سارا نے گھر سنبھالا، اللہ کی برکت سے بارش ہوئی، فصل اچھی ہوئی، گاؤں والے ان کی مدد کرنے لگے۔ کچھ ہی مہینوں میں ان کا گھر خوشحال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ چوری ایک بڑا گناہ ہے جو ذلت درد لاتا ہے، جیسے فاطمہ کے بہن بھائیوں کو ہوا۔ اللہ فرماتا ہے چوری کرنے والوں کو سزا ہے، غربت میں بھی حلال کماؤ، صبر کرو، توبہ کرو۔ اللہ رزق کا ضامن ہے اور نیک دلوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھو ایک چھوٹی غلطی خاندان کو تباہ کر سکتی ہے مگر توبہ اور محنت خوشحالی لا سکتی ہے۔ شکریہ۔